اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جس طرح میں نے پاکستان میں ریلائز کیا ہے ہمارے معاشرے کا جو اخلاقی معیار ہے بہت ورس ہے، بہت ورس ہے۔ آپ تھوڑا اشارہ کریں، بس کسی کو کفر کا فتویٰ دے دیں آپ، تو ہر آدمی نیکی کمانے کے لیے آ جائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کے بچوں کا مسئلہ ہے یا اس کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، وہ بس وہ آپ کو بڑوں کو خوش کرنے کے لیے جو مرچنٹ کی صورت میں بھی ہیں اور ریلیجن کی صورت میں بھی ہیں، تو وہ آپ کو بڑا ٹارچر کرے گا۔ اگر آپ بولیں گے تو کہیں گے تو آپ تو پاگل ہو گئے ہو، ہم نے تو کہا ہی نہیں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ یہاں تک حالات ہو چکے ہیں، اور یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہو رہا، وہی ہو رہا ہے جو بھی آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ ہوتا ہے لوکل طور پہ۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا اخلاقی معیار ہے۔ جب ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں، ہم کیا تیار کرتے ہیں ان کو؟ ہم ان کو اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں کوئی؟ ہماری تو ذہنی سطح اتنی گر چکی ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو ناظرہ پڑھائیں، بعد میں ان کو ترجمہ پڑھائیں گے جب وہ 8ویں 10ویں جب وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ ذہنی لیول ہے ہمارا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے، پروموٹ ہی نہیں کرنے دے رہا ہے اس کو۔ کیا ہم اپنے ملک میں تو پورا عمل کر نہیں سکے، شہر میں تو عمل کر نہیں سکے، تو پوری دنیا میں ہم قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو دیوانے کو خواب دکھانے والی بات ہے کہ آپ کی پاپولیشن ختم کر کے بعد میں آپ کی عورتوں کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں جانا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جو بچے مر گئے ہیں، جو بیبیاں شہید، جن کے بندے شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ، وہ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ رہیں گی؟ پیچھے یہی معاشرہ ہوگا جو ان کو نوچ رہا ہوگا، جو ان کی خیراتیں کھا رہا ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کا جو معیار ہے نا بہت گر چکا ہے۔ جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اختیار نہیں ہے، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کے خلاف کوئی کمیٹی ہو جائے یا لوگ ہو جائیں، وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ذہنی معیار ہو چکا ہے یہاں پہ۔ اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو انوائرمنٹ دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ چلو قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، مسجد والے تو بتا سکتے ہیں، وہ بھی صرف پرانی کہانیاں سنا دیتے ہیں۔ یہ وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے آپ کو ایک بات سنائی ہے، ان کے ماننے والوں کی بات سنائی ہے، تو ان کے گھروں میں کھجوریں تک نہیں تھی جب انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کرنی شروع کیا۔ تو آپ ان کو آئیڈیلز بنائیں، آپ ان کو سیاستدانوں کو مت بنائیں۔ اس چیز پہ انہوں نے زور نہیں دینا، مرنا ہے انہوں نے یہ بات کر کے۔ پہلے تو اپنی مسجدیں آزاد کرائیں، مسجد اقصیٰ بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہاں پہ بھی بم رکھے جا رہے ہیں، یہاں پہ کہ کون سی کتنی دفعہ شہید ہو چکی ہیں مسجدیں، کبھی کسی نے سوچا ہے یہ؟ کون بات کرے گا؟ مجھے ڈراتے ہیں، مجھے سارا کچھ ڈنڈے کھڑکان دیا، سارا کچھ کرتے ہیں، میں تو لکھ کے چھوڑتا ہوں۔ کون بتائے گا؟ اب ان کو ان سے ہی بچانا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا سب کو، اپنے قریبی کو بھی آپ دعا کرو کہ یا اللہ مینوں میں کہو کہ سانو ساڈے تو بچا، ہمیں خود سے ہی بچاؤ، کیونکہ ان کی تو سطح یہ ہو چکی کوئی بھی اپنے اوپر بلیم لینا ہی نہیں چاہتا۔ اور ہمارا جو اخلاقی معیار اتنا ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، بچے سے ہو جائے، بڑے سے ہو جائے، اس نے ماننا نہیں ہے، اس نے کہنا میں نے کی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ سیاستدان ایسے کر رہے ہیں، یہ ڈی این اے تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے، ماں باپ سے سلسلہ۔ اب دیکھیں، کوئی بتانے والا ہے ان کو؟ کوئی جو بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے بچپن کی، وہ ماں باپ تیار کرتے ہیں،
ماں باپ کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے. یہاں پہ ماں باپ تو بالکل ان کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، کسی قسم کی توجہ ہی نہیں ہے. پھر ہم ان کو پیسہ بنانے کی مشین بنا رہے ہیں. اگر ان کو پڑھا بھی رہے ہیں نا تو کنسیپٹ ان کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں؟ نوکری ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی تیری، نہیں تو بننا ہی کچھ نہیں، نہیں تو تمہارا تو مر جائے گا، تو معاشرے میں تو چل ہی نہیں سکے گا. جو ہمارا پڑھنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی نا گھٹیا ہے. ہم انسان بننے کے لیے یا کوئی چیز گین کرنے کے لیے یا چیز کو ایجاد کرنے کے لیے یا ڈیلیور کرنے کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہے. اور جو اس چیز پہ آواز اٹھاتا ہے کوئی، بس اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو عالم لوگ ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آئیں میرے ساتھ بات نہیں کریں گے. میرے والدین کو، میرے رشتہ دار ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے. بس ان کو انہوں نے رکھا ہوا اپنے ہاتھ میں ہولی بنا کے. اب ان کے بارے میں بولوں یا کہوں تو میں خود کو نگار ہوں. یہ ماں ان کے ساتھ بات، میرے والد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ان کو پمپ کر کے بھیجتے تھے. وہاں پہ میں کل بھی کہنا پہ اپنی والدہ نوں کہ میں اتنے کی الزام لگتا ہے سارے اتنے چودھری آدھے تو نہ لڑتا ہے، سارے کو کام کراؤ آدھے لوگ وہ لڑتا ہے. لڑتا کیا تھا؟ میں یہی باتیں کرتا تھا کہ جب ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے، یہ باتیں وہ کرنے ہی نہیں دیتے، بولنے ہی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا فون پہ نیٹ پہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے. پہلے تو چلو مجھے پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ لگ گیا نا کون روکنے والا ہے. یہ تو اپنے ہی روک رہے ہیں. الٹا جنہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی ان کو بھی مس گائیڈ کیا گیا. میرے باقاعدہ ایک سکینڈل بنائے ہوئے ہیں ڈرانے کے لیے، لیکن یہ سکینڈل خود ہی غلط ہو جائیں گے. کیسے کہ میں ہوں ہی نہیں ایسے. الٹا وہ چیز نکل آئے گی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ظلم کتنا ہوا ہوگا. وہ تو میں نے بات ہی کرنی چھوڑ دی ہے. میں کہتا ہوں میں نے بدلہ لینا، میں نے کہا میں نے سیکھنا تھا، میرے اللہ تعالیٰ نے میرا رستہ ہی ایسے بنایا تھا. کیسے سیکھتا میں؟ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. پھر میری سمجھ میں آیا کہ یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بتائیں، چاند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم معاشرہ ہی تباہ کر دیں اپنا. آپ کو نہیں پتا، آپ کو حساب دینا پڑے گا کل. فرعون بنے ہوئے ہیں. اب پہلے ایک آدھ فرعون ہوتا تھا، اب ایک فرعونوں کی طبیعت ہے. جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو پاجی چوئسا کر کے وہ بھی چڑھائی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے سیاستدانوں کو جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ گل کرو جی اور انٹرنیشنل جڑا منڈیلا صاحب نے یہ بات کی تھی آپ کریں. تو پھر عمران خان نے بھی کہہ دیا نیوٹرل تو اینیمل ہوتا ہے. یہ نہیں سوچا کہ فیلڈنگ آپ کی اپنا ہی کوئی مشورہ دے رہا ہے. آپ کو حکومت دی گئی، سب کچھ دیا گیا، ڈیلیور نہیں ہوا یا جو بھی تھے، تو آپ کا کام تھا کہ آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، ملک تباہ کر دیں. اپوزیشن میں بیٹھتے، ان کا تماشا دیکھتے. آپ ان جو پہلے بھی حلال آباد میں بھی حلال ہے. آپ نے سوچا کہ بڑا آسانی سے میں پہلے بھی وہ دوسرے تو پہلے ہی خلاف ہیں، میں بھی ذرا ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیا آپ ہماری پاک آرمی کو ایسے آسان سمجھتے ہیں؟ بڑا پیشن کیا انہوں نے، بہت زیادہ پیشن کیا. میں حیران ہو جاتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ہر طرح سے بدنام ہو رہے ہیں، ہر بندے ان کو گالیاں، ہر بندے ان کو. تو میں نے دیکھا کیا، میں نے سچ کیسے جانا، کیونکہ میں بھی پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، پردیس میں رہا ہوں، دور رہتا ہوں. یہی لائف ہے میری، بالکل ان جیسی. یہ ذرا آرمی میں، میں باہر پردیس میں ادھر ادھر. تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بچے محفوظ ہیں ہمارے. ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہوتا ہوگا.
کیا ہمارا اخلاقی معیار کیا رہ گیا ہمارا؟ پاگل بولتے ہیں، فوجی پاگل نہیں کہتے سی، چلو منہ تو نہیں تسی کہندے ہو گے، کہندے تے گئے نا، مینوں بھی کہندے نہیں۔ میں ایک چیز بتاتا ہوں، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہو از دا پنکچوئل، پنکچوئل کون ہے؟ ہم تو ابھی تک، ہمارے تو استاد پنکچوئل نہیں ہوئے جو ہمیں پڑھاتے ہیں، تو عام بندے نے کون سا پنکچوئل ہونا ہے؟ یہاں پہ بس اسلام نام کی چیز نہیں ہے، صرف جس سے فائدہ ہے یا جس سے ڈرنا ہے اس کو خدا کی طرح پوجو۔ اور کچھ لوگ ان کے برین واش کیے گئے ہیں، ہولی بنایا گیا ان کو، جب اللہ ان کو پکڑے گا تب ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو پیچھے ان کے فورسیں ہیں، کہتے ہیں بھی اکیلا ہوں میں، پھر رہا ہوں میں، ہم تو جو مرضی کر سکتے ہیں، پھر 4 سال تمہیں اندر بھیج دیں گے، 5 سال بھیج دیں گے، اتنی دیر رہ لوگ؟ یہ کویشچن کر رہے ہیں بچے کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میں نے غلط کیا ہے؟ کام کر رہا ہوں 15-16 سال سے، میرے ساتھ بغیر مین کے ٹارچر ہوتا رہا، مجھے پتہ بھی نہیں، بیوقوف بنایا جاتا رہا، اٹیک، نفسیاتی اٹیک، آنکھوں کا اٹیک، باتوں کا اٹیک، ہالی ٹیکسز کی بے ربطی کی تھی، ہر طرح کا حربہ کیا کہ اس کو کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ تب بھی اب بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا میں، اگر تھوڑا بول بھی پڑوں نا اگلے دن میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، لیکن اب تو میں بولنا ہی نہیں چاہتا، بولنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ چھپانے سے یا اس سے بھاگنے سے ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو فیس کرنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، دیکھ رہا ہے، سچ کا، حق کا ساتھ اگر نہیں دیں گے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہی ہے نا، منہ موڑ لے گا، وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ان کے لیے ایک قوم تھوڑی، کتنی دفعہ یہ شفٹ بدلا ہے، کون سی قوم، آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں۔ جب ہم نے اپنی کتاب کو ہی، میں نے دیکھا دوسرے لوگ کس طرح پڑھ رہے ہیں، ہم تو دین کا علم ہی نہیں سیکھے، ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یا ہم نہیں بتا سکے کہ قرآن کو بغیر سمجھے ہم پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دھوکہ ہے یہ آپ کے ساتھ۔ کتنے 1400 سال سے یہ نہیں ہم کنورٹ کر سکے، یہ نہیں بتا سکے ہم نے وہی رکھا ہوا ہے، نہیں اس کو کوئی عالم ہی، کیونکہ یہ محتاج رہیں، تو وہ انہی عالموں نے تو فرقے بنائے ہیں، کوئی تیرے میرے ورگے نے بنائے ہیں جن کے پیچھے چل بھی نہیں، وہ عالم اور تفسیر کے بغیر تو اس کو پڑھنے سمجھ ہی نہیں سکتے، تو جنہوں نے سمجھا یہ سارے فرقے انہیں نہیں بنایا ہے نا، یہ آپ کی سوچ کھلتی نہیں، سمجھ نہیں آتی آپ کی، یا عمل ہی نہیں کیا جا سک رہا، قرآن کی آواز ہی اتنی لگتی ہے کہ کان بند کر جاتے ہیں لوگ، سیدھی باتیں کرتا ہے، آپ آج ٹھیک ہو جائیں تو وہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، آپ کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اسٹرگل کریں، پچھلی قوموں کے حوالے آ جائیں گے، وہ یہ کرتے رہے تاکہ آپ مضبوط رہیں، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، میاں بیوی کی اتنی لڑائی ہے ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، جہیز کی لعنت ہے، بیٹیاں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی بولتا ہے اس کے بارے میں؟
کیا یہی ہمارا اسلام تھا؟ کیا ہم ایک شادی کرنے کے لیے دولہا دلہن بننے کے لیے بس آئے تھے؟ ہمارے بڑے نہیں بتا رہے، مولوی نہیں بتا رہے، کون بتائے گا یہ؟ کریکٹر کیوں خراب ہو گئے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ آپ کو سیکشل ابیوز کر کے دکھا کے آپ کا گڈا لگا دیا جاتا ہو، کس کا نہیں لگا؟ اگر گھر میں انڈرسٹینڈنگ ہو ہر ایک کی تو کوئی پورن میں جائے؟ کوئی ایسی چیزیں کرے؟ مجھے پتہ ہے یہ میرے ساتھ گزرا ہے، یہ جان بوجھ کے ہوتے ہیں میرے اوپر، تو وہ ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں نا، اس لیے میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کم از کم مجھے پتہ چلا۔ اور ابھی میں نے میرا وہ انشورنس ہے جائز کی، تو میں 2-3 مہینے رہا ہوں، تو میں نے کہا چلو میں تھوڑے سے وہاں سے مجھے جائز ہیلتھ انشورنس سے مل جائیں گے، تو ڈاکومنٹس وغیرہ چاہیے تھے۔ اب وہ نہیں ہے، ابھی پوچھوں گا نا تو میرے اوپر الزام لگ جائے گا، اس کی لڑائی بنا دی ہے، میں نے اس لیے چپ کر گیا ہوں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا۔ تو پھر آپ کو ڈپینڈ کرایا جائے گا اپنے اوپر، پھر آپ کو بدنام کیا جائے گا، آوازیں کسی جائیں گی، ویلا یہ وہ ایسے کروایا جائے گا شہر میں۔ تو میں نے کہا یار دیکھ، یہ کتنا بڑا ایک عجوبہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر طرح کے پاپڑ بیل لیے، وزیروں کو، مشیروں کو، چودھریوں کو خدا مان لیا، آپ کی روٹی حلال نہیں ملی آپ کو، اور پوری بھی نہیں ملی۔ میں نے کسی کی پوجا نہیں کی، کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، چوری نہیں کی، میرا اللہ کہیں نہ کہیں سے پورا تو کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے بلیو کا۔ اگر میں چلا ہوں نا یا چل رہا ہوں تو میں بھوکا نہیں مر گیا، بدنام نہیں ہوا میں۔ اگر آپ بھی چلتے نا تو آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، یہ آپ چلے نہیں ہیں۔ اور خاص کر جو نیک جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اس کو ایسا ٹارگٹ کر کے، ایسا عبرت کر کے بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ کبھی سوچے نہ، اس میں خامیاں نہ بھی ہو نا تو پیدا کی جاتی ہیں، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اٹس ٹیک ٹائم، لیکن ان کو کون سی جلدی ہوتی ہے؟ ساری دنیا تو جھکی ہوئی ہے ان لوگوں کے سامنے، پاورفل لوگوں کے سامنے۔ خیال کریں، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ہم پہلے اپنے گھر سنواریں۔ اور جو فلسطین کا معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں نے کہا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ ان کے پیچھے لڑنا مت، یا ان کے پیچھے مت چلنا، انہوں نے آپ لوگوں کو مروا کے اپنی کرسیاں سیدھی کرنی ہے، اور وہی ہوا ہے۔ کوئی آیا آپ کے لوگوں کے پیچھے؟ کدھر ہے؟ ہم آپ کو ادھر گئے؟ کوئی آیا ملک آپ کے پیچھے؟ ہر ایک نے سیاست چمکائی ہے نا، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، ابھی شعور حاصل ہی نہیں ہم کر سکے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاہے جیسے بھی لوگوں کو استعمال کر کے، جیسے تیسے بھی کر کے ہم کامیاب ہو جائے تو ہم بچ جائیں گے، جیسے تیسے بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، مجاہدے کیے تھے، ظلم سہے تھے، اف تک نہیں کہی تھی۔ جب کریکٹر ڈیولپ ہو گئے تھے نا تو وہ لڑنے کی ضرورت نہیں سی پیش آئی، چابیاں ویسے ہی ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ کیوں نہیں آپ کرتے؟ ہمارے ملک میں لاکھوں بچے مر رہے ہیں سال کے، ایک ایک بیماری اٹھا کے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں کون کون سی بیماری ہے اور کتنے بچے، ایوریج ذرا کوئی لائے نا یہ ڈھونڈ کے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر ریپس، رابریز، جو ظلم ہونے ان کی پوری ایک تفصیل لائیں،
اتنے تو میرا خیال ہے کہ کسی 20-25 غیر مسلم کنٹری میں ہمارے ساتھ اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے. تو یہ جو ایشو ہے نا، یہ جو ایشو بنائے جاتے ہیں، یہ صرف ادھر سے ہٹانے کے لیے، ادھر سے آنکھیں بند ہوں اور انٹرنیشنل جہاد وہ پرانے والا وہ سامنے رہے اور لوگ اسی کا انتظار کرتے رہے. ادھر دیکھیں نہیں، یہ مسلمان ظلم کر رہا ہے مسلمان کے اوپر، چاہے ریپ کر رہا ہے، اس کو کاٹ کے باٹ کے چھوڑ رہا ہے تو مسلمان نا. یہ سوچ ہے ہماری. مسلمان جو مرضی کر لے آپ کے بچوں کے ساتھ، غیر مسلم آپ کو کہے کہ آپ بھائی آپ سٹیبل ہو جائے یا اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ بڑا ظلم ہو گیا. یہ کیسی سوچ سوچتے ہیں آپ؟ ہر بندے کے پاس مذہب ہے، ہر بندے کے پاس کتاب ہے. ہم کسی کو ایسے کافر نہیں کہہ سکتے اور اپنے آپ کو کچھ دھلی ہوئی. اگر ہم حق سچ کی بات کریں گے تو اللہ سنے گا. اتنے عملوں دے ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی. اس نے یہ نہیں کہنا تو امتی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظلم کر کے آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حساب دینا پڑے گا اور ڈبل دینا پڑے گا. جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے حساب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اب آپ بچوں کو بتائیں، اب وہ سنتے تو نہیں ہیں آپ لوگوں کی. سننا کیا انہوں نے؟ آپ نے خود ہی آپ پاؤں کو کوڑی ماری ہے. اب اللہ ہی بچائے گا، لیکن جو کام کر رہے ہیں نا ان کو صحیح طریقے سے کرنے دیں. وہ آپ لوگوں کے لیے کھپ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی بھی دے گا. لیکن جو ہماری غلطیاں ہیں جو ہوئی ہیں ان کو پہلے ماننا پڑے گا، اس کو پھر ہی درست کریں گے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، آپ نے معافی مانگ لی تھی نا، مل گئی تھی. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے مانی تھی اپنی غلطی. بس یہی فرق ہے. جس نے اپنی غلطی مان کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کو عمل کی بھی توفیق دے دی. اور جس نے نہیں مانا اس کو عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ بس یہ واقعہ 6-7 دفعہ قرآن میں آیا ہے. کیوں بار بار دہرا کے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ ہے صرف. اور انسان نے کسی نے بھی جب جو بھی کچھ سیکھنا ہے وہ غلطی سے سیکھنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے. آدم علیہ السلام نے ممنوع کیا ہوا پھل نہیں کھایا، حالانکہ صاحب خدا نے خود کہا اس کو نہیں کھانا، پھر کھا گئے وہ. ہم تو ابھی بالغیب پہ ہیں، اتنی بڑی چیزیں دیکھ کے بھی وہ کھا گئے. تو سوچیں یہ عمل کرنا پڑتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں اجاگر کرنی پڑتی ہیں. سلینگ آپ بچوں کو بولنا سکھائیں. آپ لوگوں نے تو گالیاں سکھا دی بیٹھے، لیکن بتا نہیں رہے. باپ کو بھی میں بلیم کروں گا لیکن باپ تو باہر ہے. یہ چند ایک ہمارے نا، چند ایک، میں پھر کہوں گا چند ایک ہمارے پنجاب میں ہیں جو ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. بچا رہا ہوں میں ان کو. ان کے ذہن میں بھی ہے چلو جدھر جیت ہوگی ادھر چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بچ جائے نقصان ہونے سے. جیت گئے تو ہم آپ کے، ہار گئے تو اسی تو کہنا ہے پاگل ہے. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نہیں کنارے کنارے پہ چلتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آ جائے تو پچھلے الٹے وہ پھر جاتے ہیں. یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کو دکھاتا بھی ہے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اب ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جن کو تھوڑی سختی کرنے کی ضرورت ہے، اگر 2-4 بندے آئے ہیں کہیں بتا دیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے تو ان کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو جان کے بڑھاوا دیا جاتا ہے ایسے کاموں کو، تاکہ ٹارگٹ کیا جا سکے جو بندہ چپ نہیں کر رہا.
क्यों चुप करूं? चलो मेरा तो सारा कुछ आप लोगों ने कर लिया जो करना था। ये मेरी बच्ची नहीं है 20-22 करोड़। क्या ये सुख से सो रहे हैं? जो गलतियां हैं मैं उसकी निशानदेही करता हूँ। आप लोगों को में तो वो हिम्मत ही नहीं है। आप तो MN MPS से खुदा की तरह डरते हो। हालांकि उनको गाइड करेंगे, वो भी कहेंगे ठीक है यार हम करेंगे, डिलीवर करेंगे, उन्होंने करना शुरू कर देना। आप लोगों ने तो उनको खुदा बनाया हुआ, तो बने हुए हैं वो। तो मौलवी भी ऐसे फतवे लेके उनके पास चले जाते हैं जी बस ठीक है, ये वाम ही खराब है। जो जी वाम होंगी वो जो हुक्मरान होंगे ने, तुसी खराब वाम की वजह तो होए, ये फतवे दिए हुए उन्होंने। इसीलिए तो वो अपने आप को कसूरवार नहीं समझते, वो तो आप लोगों को कसूरवार समझ रहे। वो तो मैंने कहा कि फिर अगर आप लोगों को पता है कि ये वाम ही खराब है तो आप इनके हुक्मरान क्यों बनते हैं? करोड़ों रुपया क्यों लगा रहे हैं? आप कहें नहीं भाई मैं नहीं बनता, आप खुद खिला रहे हो किसी को। मैंने अजाब में आना है, मैंने अपना करैक्टर ख़राब करना है। अच्छे मशीर रखें और अच्छे आलम रखें मस्जिदों में। ये काम आप जब कर लेंगे ना ईमानदार, जो किसी से नहीं डरता, तो आपके हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं तो यही बुत परस्ती चलती रहेगी, पैसा परस्ती, जिंदा परस्ती कहीं तो कहीं मुर्दा परस्ती, खुद फरेबी में मुब्तला सारी बस्ती। अल्लाह हाफिज़।